برائے سال ثواب جملہ مرحومین بالخصوص بانیان مجلس مرحومین سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہم وبعث ثواب هذه السورة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللہم عجل لوليك الفرج، اللہم ارزقنا شفاعة الحسین یوم الورود بحق حسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات باوجود جنہ مرحومین دے ایصال ثواب واسطے مجلس سے انہاں دی مغفرت و بلندی درجات واسطے باواز بلند صلوات۔ حجت دوران امام آخر الزمان علیہ السلام دے جل ظہور واسطے باواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من مات ولم يعرف امام زمانه فقد مات میتة جاہلیہ، صلوات۔ ماہ شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مہینہ ہے، اور 12 مہینے چوں واحد مہینہ ہے جس مہینے کسی امام دی شہادت نہیں۔ توجہ فرمائیں۔ اور محرم 12 مہینے چوں واحد مہینہ ہے جس سے کسی امام دی ولادت نہیں۔ توجہ فرمائیں۔ باقی جتنے مہینے ہر مہینے کسی امام دی ولادت ہے تو پھر کسی دی شہادت بھی ہے، لیکن 12 مہینے 2 مہینے بڑے خاص انفرادیت رکھتے ہیں کہ محرم میں کسی دی ولادت نہیں، شعبان میں کسی معصوم دی شہادت نہیں۔ تو راز کیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہو؟ چونکہ محرم میں امام حسین علیہ السلام دی شہادت ہے تو پھر کسی دی ولادت نہیں، اور شعبان میں امام حسین دی ولادت ہے تو پھر کسی دی شہادت نہیں۔ تو نظام پروردگار عالم یہی ہے کہ خدا چاہتا ہے حسین دی خوشی ہوئے تو غم کوئی نہ ہوئے، حسین دا غم ہوئے تو خوشی کوئی نہ ہوئے۔ اور حضور نے اس مہینے نو اپنا مہینہ فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے جتنی ہستیاں اس دنیا تے آئین
یہ ساریوں وہ ہستیاں نے جنہ دی وجہ تو اللہ دا دین اج تک اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اور شیعہ قوم اپنے آئمہ دے یوم ولادت بھی مناندے تے یوم شہادت بھی مناندے، توجہ فرمائے۔ لیکن یہ انفرادیت بھی صرف شیعہ دی ہے کہ اپنے آئمہ دی ولادت بھی مناندے، شہادت بھی مناندے، باقی اپنے امامہ دے یوم وفات و شہادت منا سکتے لیکن یوم ولادت نہیں منا سکتے۔ شیعہ کیوں ولادت و شہادت منا سکتے ہیں؟ اسی جنہاں منے ہیں جدوں تو ہیں ادوں تو امام نے، ماں دی گود چھائن تو بھی امام نے، اور اس دنیا تے آخری سانس تک امام نے، قبر جا کے بھی او دا امامت تے فائد ہے۔ اور خدا نبی رسول نو جڑے اختیارات دیندے وہ واپس نہیں لیندے۔ توجہ، ٹائم بہت تھوڑے ٹائم بہت زیادہ پڑھنا ہے۔ اللہ اپنے بنائے ہوئے نبی رسول اور امام نو جو اختیار دے وے، جو معجزات دے وے، جو اختیار دے وے، وہ خدا واپس نہیں لیندا۔ اور دوسرا، نبی اور امام اگر قید ہو جان تو نبی اور امام دی امامت اور نبوت معطل نہیں ہوندی۔ توجہ فرما رہے، دنیا دے تمام عہدے مرن تو بعد ختم ہو جاندے، نبوت و امامت و ولایت خدا دے ایسے عطا کردہ عہدے شہادت تو بعد بھی ختم نہیں ہوتے۔ اس نو آسان سمجھو کہ مولا علی جمیں اس دنیا موجود آن تے امام آن، اگر پردہ کر کے قبر چلے گئے شہادت تو بعد بھی ان ہی امام نے جمیں اس دنیا تے موجود امام آن۔ رسول اللہ جمیں اس دنیا تے موجود عہدے نبوت اور رسالت تے فائز آن، اگر قبر چلے گئے تو اج بھی عہدے نبوت اور امامت تے فائز نہیں۔ تو اگر 11 امام دختر پیغمبر نبی پاک اس دنیا تو پردہ کرن دے باوجود اپنے عہدیاں تے قائم نے، تو آخری حجت پردے چ رہ کے بھی عہدہ امامت تے فائز اور قائم ہے۔ اور اس وقت دنیا، زمین، آسمان جس ہستی دی وجہ تو قائم ہے وہ حجت خدا امام مہدی علیہ السلام۔ اور حضور نے واضح فرمایا، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص اپنے زمانے دے امام دی معرفت حاصل نہ کر سکیا اور مر گیا، حضور فرمایا جہالت دی موت مر گیا۔ اس کا مطلب ہے وقت دے امام دی معرفت ضروری ہے اگر کوئی جنت جانا چاہتا ہے۔ وقت دے امام دی معرفت تو بغیر موت ہی ٹھیک نہیں، جدو موت ٹھیک نہیں، انجام ٹھیک نہیں، انجام ٹھیک نہیں، نجات ناممکن ہے۔ اگر کوئی جنت دا خواہش مند ہے تو اس نو مہدی برحق دی معرفت ہونا ضروری ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ فرما رہے قیامت والے دن میں ہر شخص نو اس دے امام نال اٹھاواں گا، توان اور میں امام مہدی علیہ السلام نال اٹھایا جائے گا۔ اور پھر سان اپنے امام دی معرفت ہونی چاہیے۔ ایک ہی جملے معرفت امام دسنا چاہنا، امام غائب نے، اسی انہوں نے اپنی اکھاں نال نہیں دیکھ رہے، تو پھر امام دی معرفت کیویں حاصل کریں گے؟ امام دی معرفت دے بارے اگر کوئی سوال کرے کہ توان اپنے امام دی کتنی معرفت ہے، تو اس دا ہر شیعہ نے جواب ہونا چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ اگر کوئی یہ مختصر سوال شیعہ تے کر ہی دے کہ تواڈے امام موجود نے اور تواڈے کو اپنے امام دی معرفت واسطے کی دلیل، تو ہر شیعہ دا جواب ہوئے گا ساڈے کو سب تو بڑی دلیل ہے کہ غائب رہ کے ساڑی ہدایت فرما رہا ہے۔
اگلا سوال ہوئے گا غیب رہ کے ہدایت کی میں پھیلا رہے ہیں، تو ساڑھا جواب ہوئے گا اگر شیطان غیب رہ کے گمراہی پھیلا سکتا ہے تو اللہ دا ہادی بھی پردے چ رہ کے ہدایت دا انتظام کر سکتا ہے۔ ہادی دا نظر ہونا ضروری نہیں، ہدایت دا پہنچنا ضروری ہے۔ پھر آخری سوال کہ تھوڑے امام کو ہدایت دے پہنچان دا عملی ذریعہ کیا ہے؟ تو ہر شیعہ نے پتہ ہونا چاہیے یہ مجلس امام حسین ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ یوسف زہرا کا ہدایت پہنچانے کا نظام ہے۔ اس مجلس نے نمازی بنائے، اس مجلس نے خمس اور زکوٰۃ دے حساب کروا کے بندیاں دے مال پاک کرائے، اس مجلس نے اخلاق سکھائے، اس مجلس نے ماں باپ دا احترام سکھائے۔ صرف فرق یہ ہے کہ بیان کرنے والے کچھ بیان کر سکتے ہوں تو سننے والوں پر اثر ہو جاتا ہے، بس بیان کرنے والوں میں کمزوری ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ سننے والوں میں کوئی کمزوری ہو۔ پڑھنے والا 1 گھنٹہ پڑھتا ہے، سننے والے 12 گھنٹے سن کر بتاتے ہیں۔ ہمیں زیادہ عشق ہے حسین ابن علی سے، ہمیں پڑھنے والا 1 گھنٹے تو زیادہ نہیں پڑھتا اور باندھا بھی نہیں واگدہ میں نے بڑی جلدی ہے، تو انہوں داد بھی ہے، سلام بھی ہے کہ تسی سارے بھی سن دیو اور سارے توجہ نال سن دیو اور سب نو داد دین دیو۔ یہ دلیل ہے کہ تم حق کے متلاشی ہو، تم حق قبول کرنا چاہتے ہو۔ اب اہل منبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق بیان کریں تاکہ ہدایت کا سلسلہ بھرپور قائم رہے۔ اور پھر مجلس امام حسین کدی نہ سن سکتے اگر ساڑھے دلوں سے محبت مولا امام حسین نہ ہوندی، کدی نہ سن سکتے۔ اگر مجلس سننا آسان لگتا ہے تو وہ ساڑھا کمال نہیں، محبت مولا حسین دا اثر۔ مجلس جو سنی ہوئی گال دوبارہ سن کے لطف حاصل کرنا بھی ساڑھا کمال نہیں، محبت مولا حسین دا اثر۔ اور پھر مجلس سن کے فضائل چ خوش ہونا بھی دلیل محبت ہے اور مصائب چ رونا بھی دلیل محبت ہے۔ اور مجلس سنن تو بعد تھکاوٹ محسوس نہ ہونا، ماتم کرن تو بعد درد محسوس نہ ہونا، خرچ کرن تو بعد ملامت نہ ہونا، اطمینان ہونا، یہ بھی دلیل ہے کہ محبت حسین ہے جس نے طاقت عطا فرمائی۔ اگر تسی اور میں گناہگار ہو کے بھی محبت امام حسین دی وجہ تو نہیں تھک دے تو پھر منو تھیاں مولا علی دیاں اوکھے سفران دے لائق کوئی نہ۔ اگر انہوں بھی اوکھے سفر کر لے آن تو جس سے کرا لے آن او دا نام محبت مولا حسین ہے، ورنہ انہوں نے ایسی سواریاں بھی نہ دیکھی جنہاں تے بٹھایا گیا سو۔ چند لمحات نے آذان مغرب سے میرے محترم سامعین توجہ شرط اور دعا دا ٹائم ہے۔ بعض ٹائم خاص نے دعا واسطے، غروب دا ٹائم، زوال آفتاب دا ٹائم، طلوع فجر دا ٹائم، طلوع آفتاب دا ٹائم، اور پھر مجلس نورن علی نور دعا دی قبولیت دا ٹائم ہے۔ پھر جملہ پیاخنا جنہ سواریاں تے رسول زادیاں بٹھایا گیا انہاں تے کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں۔ جدو اٹھاں دے نیڑے آئیاں اٹھاں دے منہ جڑ گئے، اٹھاں دے لب ہلن لگ پے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ پوچھ دینا میرا امام بچڑا میں 10 حیوان کی گلاں پہ کر دیں۔ سید سجاد فرمایا پھوپی اماں حیوان ایک دوجن وصیت پہ کر دیں، آرام نال اٹھے آرام نال ببے ہون تھوڑی کن تے عام بیبیاں نہیں، علی و بطول دیاں نوہاں تیاں بڑھیں کدیوں تھوڑی وجہ تو انہاں دا نقصان نہ ہو جائے۔ او دو بی بی زینب دا رخ پھر گیا مدینے والے پاس سے، نانا گواہ رویا ہے حیوان تے پہچان گیا، یہ مسلمان نہیں پہچانے۔ العظمت للہ، سیانے بندے بیٹھے ہو، مجالس بھی سن دیو، علاقے چران دیو، شرفاؤ، تسی کدی سنے ہیں کسے کارے جنازہ ہوئے تے کار والے چھڑ کے ٹر گیا ہوں؟ آج تک ایسا نہیں ہویا۔ وہ گھر امیر دا ہوئے یا غریب دا ہوئے، جب تک جنازے نہیں اٹھ دے گھر خالی نہیں ہوندے۔ اے منظر کربلا بنے ہیں، جنازے 72 گھر والے انج پہ ٹر دیاں جی میں لگ دے کچھ مرضی نال کوئی نہ پہ ٹر دے تازیانے مار مار کے ٹوریا جا رہا۔ جلدی کرو، کوفے دی پیشین دیر پہ ہوندی۔
میرے امام دے ہاتھ پپیاں دے معاملہ دی مہار آئی، رخ کوفی والے پاسے آئی، چند قدم ہی چلے آن شمر تازیانہ لے کے آ گیا۔ تازیانہ ہوا چ لہرا کے پہ آخ دے ادو نہیں گزرنا، واپس اٹھو، اتھو گزرنا جیتے تھوڑے بابے دی لاش دکھتے پئی۔ اسی اج اندازہ کرنا ہے تسی تے تھوڑی پھوپھی حسین دی لاش چھڑ کے کیویں ٹر جاؤ۔ میرے امام دا رخ پھریا، چند قدمہ تو بعد باپ دے لاشے تے نظر پئی، جوان بیٹا آئی، امام بیٹا آئی، ہاشمی بیٹا آئی، غیرت مند بیٹا آئی، باپ دے لاشے تے نظر پئی، ہتھاں چو مہار ٹھہ پئی، جسم کمبن لگ پیا، چہرے تے موت دی زردی آ گئی، منہ آسمان والے پاسے پھر گیا، اور زبان چو جملے بھی جاری ہو گئے، یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میں دنیا چ نہ آیا ہوں۔ روکے پہ آدن میں کیو جیا جوان پترا میرے بابے دی لاش دھپ دے۔ زمانے دا دستور ہے پیو مر جائے پتر بیرون ملک ہوئے او فون کر کے آخ دے ہن جلدی نہ کرے ہے مینوں آون دے ہے میں پیو دا جنازہ چویسا۔ بندے رک ویندن کیوں پیوان دے جنازے پترہ نال سونے لگ دن میرے مولا بابے دی لاش ڈٹھیے تے وین پہ کر دن میں کیو جیا جوان پترہ میرے بابے دی لاش دھپتے اللہ بھیراما دے جوڑ سلامت رکھے۔ ایک وطن تے ہوئے دوجہ بیرون ملک ہوئے وطن اڑا مر جائے باہر اڑا فون کر دے ہن جلدی نہ کرے مینوں آون دے میں بھیرا دا جنازہ چوے سمندے رک ویندن کیوں بھیراما دے جنازے بھیراما نال سونے لگ دن میرے چوتھے امام بھیراما دیاں لاساں ڈٹھیاں تے وین کیتے میں کیو جیا جوان بھیرا میرے بھیراما دیاں لاشاں دھپتے جسم میرے امام دا کم دے چہرے تے موت دی زردی ہے کروڑا سلام بی بی زینب دی عظمت و حکمت و دانائی تے دیر نہیں لائی اپنے آپ نو اٹھ تو انج گرایا جویں غازی بن بازوان دے گھوڑے سید سجاد منظر پہ دیان باج پین شیخ الجامع فرماندن سجاد مولا نے پپی نو چاہ کے متھے تو مٹی صاف کر کے رو کے پوچھیا اتنی محبت میرے بابے نال اٹھان دے باندہ انتظار نے کیتا میں نو حکم کروا میں بسم اللہ کر کے معمل بہا لیندہ میں اپنا موڑا نوا لیندہ میں اپنا زانو زمین تلا لیندہ تسی بسم اللہ کر کے لے ہوں دے اتنی محبت میرے بابے نار اچھا رونی ہے بی بی زینب فرمایا منہ اگے کر میں تیرا منہ چما تیرے بابے دی محبت اچھ نہیں تیری زندگی بچا وڑوا آدن سچ فرمائے بابے دی لاستے بھول گئی تو آڈا اٹھ تو لانا نہیں بھلدا بڑا اوکھا چاچا غازی گھوڑے تو منہ دے بار جھڑے آن جدو میں نو منظر یاد ہوندہ ہے میریاں ڈھائی نکل جا دیا اللہ دا دین توڑے کول میرے کول ہر کسے کول سوکھا اپڑ گیا ہے پر خرچہ بڑا ہے اس دین واسطے اپنیاں سواریاں تو ترے ہستیاں زمین تے منہ دے بھار آیا پہلی ہستی مولا علی دا بہادر بچڑا ابا جدو زمین تے آیان منہ دے بھار کیوں بازو کلم ہو گئے گرز دوار سر تے لگ گئے علی مولا دا بہادر بچڑا زین تے نہیں سمل سگیا منہ دے بھار زمین تے آیا اے منظر غازی دی اماں ساری زندگی یاد کر کے رون دے آڑ آئیو میرا بہادر بچڑا اوکھا گھوڑے تو لاندہ رہے ہیں دوجی ہستی جڑی اپنی سواری تو زمین تے منہ دے بھار آئیے کون آئی زہرہ دا غریب بچڑا حسین ذوالجناح دوڑ دا آدھے تیران دی بارش بارویں آقا فرمایا میرا سلام اس دادے تے جیڑا بھج دے گھوڑے تو سجے رخسار دے سہارے زمین تی آئے تریجی ہستی کوئی مرد نئے مستورے عام نہیں علی و بطول دی لخت جگر زینب سلام اللہ علیہ بیراوان دی مقتل آئی اٹھ کھلوتی ہوئے آڑ ہاتھ بدے ہوئے آڑ جدو زمین تی آئیے منہ دے بھار سجادہ دن اتنی محبت میرے بابے نال فرمایا نہیں نہیں تیری زندگی بچاون واسطے او میرا بچڑا اللہ لعنت اللہ علیکم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ خدایا بحق محمد و آل محمد
بحق صاحب العصر والزمان خدایا مجلس اعزا قبول اور منظور فرما، بانیان دی محنت کوشش اپنی بارگاہ سے عبادت شمار فرما، رزق جان مال کاروبار میں برکت فرما۔ صبح تو لے کے ہن تک جتنے سامعین مومنین مومنات مجلس سے حاضر ہوئے، میرا اللہ سب دے حوائج شریعہ پورے فرما، سب دے کرن آباد و شاد فرما، اور اس دا ثواب بانیان دے جملہ مرحومین سامعین دے جملہ مرحومین دی ارواح ہدیہ کیتا قبول اور منظور فرما، انہاں دیاں قبراں تے رحمت نازل فرما، انہاں دیاں قبراں کو شادہ فرما، انہاں دیاں قبراں نو روضۃ من ریاض الجنت قرار فرما، میرا اللہ انہاں دی برزخی مشکلات آسان فرما، انہاں دے لواحقین نو مزید صدقات جاریہ دی توفیق عطا فرما، سید حضر عباس دی توفیقات خیر سے اضافہ فرما، اس دے بچے بتیجے بانجے سب نو میرا اللہ دین و دنیا عافیت خیریت عطا فرما، معرفت اہل بیت عطا فرما، اور اس دنیا تے شرور و آفات تو محفوظ فرما، پروردگارہ بیماران شفا عطا فرما، حاضرین اچھ اگر کوئی بیمار ہے شفا عطا فرما، بے گناہ قیدیاں رہائی عطا فرما، مسافرین دے سفر بخیر فرما، پروردگارہ جنہ التماس سے دعا کیا انہ دی دعاواں نو قبول اور منظور فرما، اس سیدین چران علیہ سادات و مومنین نو میرا اللہ اتفاق اور اتحاد عطا فرما، توفیق اطاعت عطا فرما، رزق حلال وی برکت فرما، اس پر آشوب دورج ہر مومن و مومنہ دی عزت و ناموس دی حفاظت فرما، ظالمین و ظالمین اور مشغول فرما، مظلومین جہان دی حمایت فرما، حج بیت اللہ دی توفیق عطا فرما، زیارات اہل بیت تو مشرف فرما، بالخصوص زیارت مظلوم کربلا تو مشرف فرما، اور راہ کربلا دے مسافرین دے سفر بخیر فرما، پروردگارہ جو حد تیری بارگاہ بلند نے دلان دے اندر حوائج شریعہ موجود نے، تیری ذات دلان دے رازن تو واقف ہے، سب دے حوائج شریعہ پورے فرما، سب دی دعاواں قبول فرما، سب دی پریشانیاں دور فرما، سب نو توفیق اطاعت عطا فرما، شوق عبادت عطا فرما، پروردگارہ سانو ساڑے امام دی زیارت دا شرف عطا فرما، ساڑے امام دے ظہور تعجیل فرما، سن آزاداری دے خدمت گزارن شمار فرما، پروردگارہ ساڑے گناہ تو درگزر فرما، تیرا مہینہ تیرے نبی دا مہینہ شعبان سے رحمات اور برکات دا نزول ہے، ساڑے گناہ تو درگزر فرما، ساڑے والدین دی مغفرت فرما، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد.